چھوٹی سی قبر چھوڑ کر یہاں جائے، یہ چھوٹی سی قبر نہیں ہے، یہ ہدایت کا نشان ہے کہ اگر اس سے متصل ہو جائے ہدایتیں حاصل ہو جائیں گی۔ کل بھی ہدایت کا نشان تھی سکینہ، آج بھی ہدایت کا نشان سکینہ ہے۔ یہ جناب سکینہ کا کردار میں نے عرض کیا، اب ذرا مادر جناب سکینہ کا کردار عرض کر۔ وہ مادر سکینہ رباب کہ جس نے ایک لال کربلا میں کھویا تھا، ایک بیٹی یہاں کے اوپر کھوئی، اب یہ پلٹ کر جب جائیں گی مدینے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کربلا کے اوپر رکی نہیں، مدینے نہیں گئی، البتہ علماء نے اس کی تائید نہیں کی، کہا یہ چوتھے امام سے بعید ہے کہ ایک اکیلی خاتون کو کربلا آج شہر ہے، اس زمانے میں صحرا تھا، ایک اکیلی خاتون کو وہاں کے اوپر چھوڑ دیا جائے، یہ چوتھے امام سے بعید ہے۔ لہذا یہ جو دوسری روایت کرتے ہیں لوگ، اس کے اوپر زیادہ انحصار کیا گیا کہ یہ مدینے تو آئی، لیکن مدینے میں یہ جس گھر میں رہ رہی تھی اس گھر میں چھت نہیں، انہوں نے چھت ہٹوا دی، خاص طور سے بغیر چھت کے گھر میں رہ رہی ہے، 1 سال تک مسلسل عزاداری کرتی رہی، روتی رہی۔ آنے والے اگر اس عزاداری کو دیکھ رہے ہیں، اہل مدینہ جمع ہوتے ہیں، یہ آنسو نہیں ہے، یہ مقصد کربلا ہے جو پہنچایا جا رہا ہے۔ جناب ام البنین اب روزانہ یہ عزاداری کسی خاص جگہ کے اوپر، میں نے کہا رباب گھر کے اندر عزاداری کرتی ہے، لیکن کیا صرف یہی بات نہیں بلکہ جو تاریخ نے بتایا بقیع میں باقاعدہ طور پر جناب ام البنین کی نگرانی میں عزاداری کا اہتمام ہوتا تھا، صبح و شام عزاداری ہوتی تھی، سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کیا کرتی ہے ام البنین؟ آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے یہ میرے عبداللہ کی قبر ہے، یہ میرے جعفر کی قبر ہے، یہ میرے عثمان کی قبر ہے، یہ میرے عباس کی قبر ہے، چاروں قبریں بناتی ہے، نشان مٹا دیتی ہے، کہتی میرے لاڈلوں ہم تم پر نہ روئیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک نشان اور بناتی ہے، کہتی کہ میرے حسین کی قبر ہے، ہائے میرا حسین، یہ رو رہی ہے ام البنین۔ نکلنے والے ام البنین کو دیکھتے ہیں، حاکم مدینہ ٹھہر کر پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ ام البنین ہے، عباس کی ماں۔ ام البنین کس پر رو رہی ہے؟ اپنے بیٹے عباس پر رو رہی نہیں، حسین کا ماتم کیا جا رہا ہے۔ ان بیویوں نے اپنے آپ میں اس جذبہ کو، اس جذبے کو اور اس جوش کو مرنے نہیں دیا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسے جتنی دیر تک سوچ سکتے ہیں سوچئے گا اور غور کیجئے گا۔ کبھی بھی کوئی انقلاب نظریوں کی بنیاد پر اکیلے کامیاب نہیں ہوتا۔ عقل نظریے دیتی ہے، عقل پلاننگ کرواتی ہے، لیکن کسی بھی انقلاب سے جڑے رہنے کے لیے ایک جذبے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ جذبہ نہ ہو انقلاب برپا ہی نہ ہوگا، اگر یہ جذبہ نہ ہو کوئی اٹھے گا ہی نہیں۔ یاد رکھیے کربلا ایک نظریہ بھی ہے، ایک جذبہ بھی ہے۔ کربلا ایک نظریہ بھی ہے، خالی جذبات ہوں تو بھی کسی کام کے نہیں، خالی نظریات ہوں ٹیبل پر نہ جانے کتنے نظریے بنتے ہیں، وہی کی نظر ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب نظریے کے ساتھ جذبہ شامل ہو جائے تو پھر وہی نظریہ انقلاب کی صورت اختیار کرتا ہے، ایک تحریک بنتا ہے۔ کربلا میں نے کہا نظریہ بھی ہے، جذبہ بھی ہے۔ نظریہ حسین ابن علی کا، جذبہ عباس علمدار کا۔ نظریہ حسین ابن علی کا، اب عباس کا جذبہ، حبیب کا جذبہ، مسلم کا جذبہ، جناب علی اصغر کا جذبہ، قاسم کا جذبہ، اکبر کا
یقین ہے کہ آج بھی کربلا ہے اور زندہ ہے، تو اس کا مطلب جذبہ کہیں سے تو مل رہا ہے۔ اگر آج کربلا ہے اور زندہ بھی ہے تو بھی کہیں سے تو جذبہ مل رہا ہے۔ یہ خواتین کی اسیری نہیں، اس جذبے کی